نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ اس کی آسان سی مثال سمجھانا چاہوں تو سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، یعنی کہ یہ وہ کلمات ہوتے ہیں کہ ایک بہت ہی جامع اور فصیح اور لمبی چوڑی بات کو چند الفاظ میں بیان کر دینا، یہ جوامع الکلم ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ آئینے میں 7 صفات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انسان کو اس کا عیب بتاتا ہے۔ عیب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری عیب اس کی بناوٹ، اس کے بال، اس کا چہرہ، اس کا کپڑے، اس کا ظاہر بتلاتا ہے کہ کہاں غلطی ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں اصلاح ہونے والی ہے۔ مومن کا بھی یہی حال ہے کہ جب وہ اپنے بھائی میں عیب دیکھتا ہے تو اس کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے، غلط راستے سے منع کرتا ہے، غلط راستے سے روکتا ہے۔ دوسری جو خوبی ہوتی ہے آئینے کے اندر، خاموشی سے بتاتا ہے عیب۔ شیشہ ڈنڈورا نہیں پیٹتا، لوگوں کے سامنے باتیں نہیں کرتا، خاموشی سے بتاتا ہے۔ عیب بتانے کا طریقہ بتایا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کو عیب اگر کسی کا بتلانا ہے تو اس کو خاموشی سے، اخلاص سے، فکر مندی سے بتلاؤ، اصلاح کی نیت ہو، تنقید کی نیت نہ ہو، اس کو ذلیل کرنا مقصد نہ ہو۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تیسری خوبی جو شیشے میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر عیب ہوتا ہے صرف اسی کو بتلاتا ہے، دوسروں کے سامنے ڈنڈورا نہیں پیٹتا۔ چغلی، غیبت سے بچنے کی طرف ترغیب ہے کہ جس کا عیب ہے اسی کو بتلاؤ، کسی تیسرے بندے سے بات نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اندر عیب ہے اسی نے اپنا عیب ٹھیک کرنا ہے، کسی تیسرے بندے نے اس کا عیب ٹھیک نہیں کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغلی، غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے غیبت کی کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی، مردار کا گوشت کھایا اس نے۔ اور فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اچھے انداز میں اس کا عیب بتانا، عزت نفس کا خیال رکھنا۔ چوتھی خوبی آئینے کے اندر، سب کے سامنے نہیں بتاتا، خلوت میں بتاتا ہے۔ عزت نفس کا خیال رکھنا، بری محفل میں کسی کو مت ٹوکنا، بیوی ہو، بچے ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، نوکر ہوں، ہم اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی بیوی کو بری محفل میں تو نہیں ٹوک دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ کے اندر اتنی کام کی بات بتلائی۔ کیا ہم اپنی بیوی کو ذرا سی کسی بات پر مہمانوں کے سامنے تو نہیں ٹوکتے، بچوں کو ان کے دوستوں کے سامنے تو نہیں ذلیل کرتے؟ عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، اچھے انداز میں بات کرنی ہے، سب کا خیال رکھنا ہے۔ جس کا عیب ہے اس کو خلوت میں پیار محبت سے اس کو بتلانا ہے، ڈنڈورا نہیں پیٹنا۔ پانچویں خوبی جو آئینے میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بار بار بتاتا ہے۔ جب بھی آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے، خوبی بتائے گا، خامی بتائے گا۔ کبھی نہیں کہے گا کہ ابھی تم آئے تھے، میں تھک گیا ہوں، یا ٹھہر کر آنا، بالکل نہیں۔ تھکتا نہیں، وہ اکتاتا نہیں، مایوس نہیں ہونا کسی سے، یہ تعلیم ہے اس میں۔
محنت دائمی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے پاس دعوت کے لیے بار بار جانا یہی ترغیب دیتا ہے، یہی تلقین کرتا ہے ہمیں، یہی سبق سکھاتا ہے. پتھر کو ٹھوکر بار بار لگانے سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. انسان کا دل تو پھر اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے دو درمیان ہے، اس طرف چاہے اس دل کو موڑ دے، پھیر دے گا. اخلاص کے ساتھ اگر دائمی طریقے سے بار بار اس کی اصلاح کرے تو ایک نہ ایک دن تو تبدیلی آ ہی جائے گی انشاءاللہ. چھٹی خوبی جو آئینے میں ہوتی ہے کہ بار بار بتاتا ہے عیب، لیکن جیسا رویہ آئینے کا پہلی مرتبہ عیب بتانے پر ہوتا ہے وہی رویہ آخری مرتبہ 1000ویں مرتبہ بتانے پر بھی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات میں سے ہے. آپ سرکار کفار کے پاس جتنی بار مرضی جاتے تھے، اپنے چچا ابو طالب کے پاس آخری مرض الموت تک کے، اور فرمایا کہ اے چچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن میں آپ کی گواہی تو دے سکوں. یہ نہیں کہا کہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، ٹھیک نہیں ہوتے تو باڑ میں جائیں، جہنم میں جائیں. ایسا نہیں کرنا. رویہ ایک ہی طرح کا، سموتھ، اخلاص والا، محبت والا. بیزار نہیں ہونا کہ یہ تو باز ہی نہیں آتا تو میں کیا کروں. وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا، عیب والا اپنا عیب کرنے سے باز نہیں آتا، تو اصلاح کرنے والا اصلاح سے باز کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اپنی عادت نہیں چھوڑتا تو ہم اپنی عادت کیوں چھوڑیں؟ وہ بری عادت نہیں چھوڑتا، ہم اچھی عادت کیوں چھوڑ دیں؟ تو اس لیے بار بار بتانا ہے اور ایک ہی رویے کے اندر بتانا ہے. 7ویں خوبی جو آئینے کے اندر ہوتی ہے، عیب بتانے کے بعد اس کے بعد آنے والوں کو پہلے کا عیب نہیں بتاتا. تانے مارنا، پرانے گناہوں کا تذکرہ، پرانے عیب یاد دلانا، شرمندہ کرنا. ایسے گناہ کہ جس سے انسان توبہ کر چکا ہے یاد دلانا. کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں، انسان توبہ کر چکا اپنی پرانی زندگی سے، گناہ والی زندگی سے، اگر وہ کوئی اچھی بات کر دے تو لوگ اس کو پرانی باتوں کے تانے مارتے ہیں کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ متنفر ہو جاتا ہے کہ اس سے تو میری گناہوں والی زندگی ہی اچھی تھی. اس کے 2 نقصان بہت بڑے ہو سکتے ہیں. نمبر 1، وہ لوگوں سے مایوس ہو سکتا ہے. اگر اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوا تو ٹکے گا، ورنہ وہ گناہوں کی زندگی میں واپس بھی جا سکتا ہے اور اس کی مکمل ذمہ داری ہم پر ہوگی. جب انسان توبہ کر لیتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. اللہ کی رحمت دنیا کی ہر چیز سے وسیع ہے. اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ سمندر کی جاگ کے بقدر اگر ہمارے گناہ ہوں، زمین و آسمان سے بھر جائیں، ہمارے گناہ اگر تحت الثری سے عرش معلی تک یہ فضا ساری کی ساری گناہوں سے بھر جائے اور اللہ سے ہم اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اور ایسے ہی کر دے گا ہمیں جیسے ماں نے جنا ہو، بالکل گناہوں سے پاک صاف ستھرا. تو آئینے کے اندر یہ 7 صفات ایسی ہیں کہ جو ہر مومن میں ہونی چاہیے، اور مومن کی یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرما کر یہ ہمیں تعلیم دی کہ ان صفات کو اپنا لیا جائے. مومن کا آئینہ ہے، مومن کا آئینہ ہے. اور آئینے میں کیا صفات ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی. اللہ رب العزت دین کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.